کہ دوسری جانب آپ کو براہ راست لیے چلیں گے چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہور اس وقت گفتگو کریں. ہمارا کام اداروں کو چلانا نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ کہا کہ فیصلے میرٹ کی بنیاد پر ہونے چاہیے. یہاں پر جو فیصلے ہیں وہ بڑے ڈیزائنڈ اور بڑے طریقے سے جو ہے وہ لینے کی کوشش کی گئی. تو یہ سہولت کاری جو ہے, یہ جو جوڈیشل کو کیا گیا جس میں نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا, وہ جج صاحبان تو سارے پینشنیں لے رہے ہیں. وہ جج صاحب جو ہیں وہ تو سارے جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں, لیکن بھگتا کس نے؟ پاکستان کی عوام نے. بھگتا کس نے؟ پاکستان نے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن کے فیصلے غلط ثابت ہو گئے ان کی پرکس اینڈ پریویلیجز کو بند کر دینا چاہیے, تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کا فیصلہ کرنے کی خلاف آئین اور خلاف قانون جرأت نہ کرے. میری بات تھوڑی تلخ ہے, لیکن آج کیا جو پاکستان کی عوام جو بلک رہی ہے, جو سسک رہی ہے, جو اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کر پا رہے, بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں, جو ملازمتیں نہیں جن کو مل رہی, جو اپنے گھروں کا چولہا نہیں جلا پا رہے, اس کے محرکات نے سب سے بڑا محرک جو تھا وہ ثاقب نثار کا وہ فیصلہ تھا, اس بینچ کا وہ فیصلہ تھا جس نے نواز شریف صاحب کو نااہل کیا. تو جب اب انہی عدالتوں نے اس فیصلے کو غلط قرار دے دیا, تو کیا ان ججز کے خلاف جن کے اس فیصلے سے پاکستان آج اس حالت میں پہنچا, کیا ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ کم از کم ان کی پینشنز کیا بند نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز بند کر کے ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز بند کریں؟ 100 خاندان, کم از کم 1000 خاندان رادر جو ہے وہ عزت کی روٹی کھا سکتا ہے. تو میں تو صرف یہ کہوں گا کہ جزا اور سزا کیا صرف اس ملک کے سیاستدانوں کے لیے؟ جزا اور سزا کیا صرف اس ملک کے اندر جو ہے کچھ لوگ جو ہیں اس سے ماورا ہیں؟ کوئی مقدس گائے نہیں ہونی چاہیے. جزا سزا سب کے لیے جب تک اس ملک میں نہیں ہوگی, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. میں بار بار پوچھتا ہوں, یہ وہی کیس ہے کہ کلبھوشن یادیو کا کیس ہے. تو کلبھوشن یادیو کو تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو بالکل کوئی رعایت نہیں دینی, اور یہاں پر رعایت پر رعایت دیتے ہیں, اور آپ ایسے پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں. کیا کل آپ طالبان میں سے کوئی جس نے حملے کیے ہمارے اداروں کے اوپر, وہ آگے بھی جب کیا اس کو بھی یہ کنسیشن دیں گے آپ؟ کیا آپ اس طرح کے دہشت گردوں کو بھی یہ کنسیشن دیں گے؟ کیونکہ یہ سیاسی کام نہیں تھا, یہ دہشت گردی تھی. دہشت گردی کو دہشت گردی کے طور پر ہی دیکھنا چاہیے. امریکہ میں کیپٹل ہل کے اوپر صرف مظاہرین اندر گئے تھے, توڑ پھوڑ نہیں کی تھی, اور وہ کیپٹل ہل تھا. عمر قیدیں ملی, کسی نے آواز اٹھائی, کسی نے کہا کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے. یہاں پہ تو حملے کیے گئے ہماری فوجی تنصیبات کے اوپر, اور پھر کہتے ہیں کنسیشنز دیں. بالکل کنسیشن, میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے سہولت کاروں کو پاکستان کا سوچنا چاہیے اور پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے. ہم نے امریکہ کی گورنمنٹ کو بھی انگیج کیا ہوا ہے, ہم نے یو کے کی بھی گورنمنٹ کو, ہمارے تاریخی تعلقات ہیں یو کے کی گورنمنٹ کے ساتھ. ہمارے پروجیکٹس بے تحاشا جو پاکستان میں چلتے ہیں وہ یو کے ٹیکس پیئرز منی کی بنیاد پہ چلتے ہیں, اور بہترین طریقے سے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب نک کلیگ صاحب جو تھے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر تھے اور ڈیوڈ کیمرون پرائم منسٹر تھے, تو میں نے آ کے یہاں پہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب اور چیف منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہم یہاں پر آئے تھے, اور اس وقت جو ڈیفٹ تھا اس کے جو فنڈز تھے, انہوں نے کہا کہ جی ہم فنڈز دیتے ہیں تو ہمارا جو ٹیکس پیئرز ہے وہ پوچھتا ہے کہ اس میں شفافیت ہے یا نہیں ہے. تو ہم نے آ کے یہاں پر بریفنگ دی تھی اور وہاں پر کلیپنگ ہوئی تھی. اللہ کے فضل سے ہمارے تعلقات ان سے مثالی ہیں. یہ قراردادیں جو ہیں یہ چند لابنگ فرموں کا کام ہے, چند ایک دو. مجھے بتائیے کہ اس کا اثر کیا ہے؟ کل کیا اس کے مقابلے میں پاکستان اپنی اسمبلی سے قراردادیں منظور کرانا شروع کر دے؟ تو یہ تو ایک ایسی جنگ ہے جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے کہ ان ملکوں کو کیا ہم نے پازیٹیولی انگیج کیا ہوا ہے؟ بالکل. امریکہ کے اندر قرارداد آتی ہے اور امریکہ کہتا ہے کہ ہم اس پاکستان کی حکومت کے ساتھ چلیں گے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. برطانیہ کے اندر جو بھی آ رہا ہے, برطانیہ ہمارا کل بھی پارٹنر تھا, آج بھی پارٹنر ہے, اور آنے والے دن میں بھی پارٹنر ہے. بہت شکریہ. آپ کو بتائیں کہ رانا مشہور گفتگو کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ غلط فیصلوں کا خمیازہ پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں, خلاف آئین فیصلوں کا یہی انجام ہوتا ہے.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।